Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. لقمان کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت لقمان جو ہیں یہ اللہ کے نبی نہیں تھے۔ جمہور علماء کا یہی نظریہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ، اللہ کے پیارے متقی پرہیزگار انسان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے آدمی ہیں۔ ان کے والد کا نام بعورہ تھا، بعور، اور ان کے پھر دادے کا نام ناخور۔ بہرحال یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ انسان ہیں۔ روایات مختلف ملتی ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت لقمان سوئے ہوئے تھے تو ویسے آواز آئی ان کے پاس غیب سے، اے لقمان ہم آپ کو نبی بنا دیں یا آپ کو سمجھداری اور حکمت یعنی دانش مندی، عقل مندی عطا فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے بادشاہی اور نبوت نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑا بوجھ ہے اور ذمہ داری ہے، اور مجھے بس آپ سمجھداری اور اپنے شکر کرنے کی توفیق دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی زبان سے اچانک ہی ایسے الفاظ اور ایسی باتیں نکلوانا شروع کر دی جو سمجھداری والی تھی، دانش مندی والی تھی، کہ لوگ ان کی باتیں سن کر حیران ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، بڑے لوگ آگے باتیں سننے کے لیے، حضرت کی تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ان کا پرانا ساتھی آ گیا، پرانے دور کا، جیسے اکٹھے بکریاں چراتے تھے پہلے، آ کر کہا کہ وہ لقمان تو وہی لقمان نہیں ہے جو ہم میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا، تو یہ مقام تجھے کیسے نصیب ہو گیا کہ آج تو لوگوں کو دین کی باتیں سمجھا رہا ہے، آج تو لوگوں کو علم سکھلا رہا ہے، لوگ سارے ادب احترام کے ساتھ تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مرتبہ اور مقام تجھے کیسے نصیب ہو گیا؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا دو باتوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک، سچ بولنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ میں سچ ہی بولتا ہوں۔ اس سچ کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز کرنا۔ فضول باتیں نہیں کرتا ہوں، خام خواہ بولتا نہیں رہتا ہوں، ایسے خام خواہ مذاق نہیں کرتا ہوں، بلکہ کوئی صحیح بات فائدہ مند ہو تو بولتا ہوں، نہیں تو خاموش رہتا ہوں۔ جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت لقمان حکیم جو ہیں یہ حبشی تھے، سانولے رنگ کے تھے، کالے رنگ کے۔ مشہور بات یہی ہے کہ یہ حبشے کے تھے۔ بہرحال اللہ پاک رنگ کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک دلوں کو دیکھتے ہیں اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ سانولا ہو یا جس رنگ کا بھی ہو۔ ابو لہب گورے رنگ کا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا، لیکن جب دل اور نیت ٹھیک نہیں تھی اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ لیکن حبشے کا کالا بلال رنگ کا سانولا ہے، لیکن جب نیت اور دل ٹھیک تھا تو اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت نصیب ہو۔ اللہ پاک اعمال کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، رنگ کو نہیں دیکھتے۔ بہرحال حضرت لقمان حکیم جو ہے بہت بڑے سمجھدار انسان تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مرتبہ مجھے دو چیزوں کی وجہ سے نصیب ہوا۔ پہلی بات سچ بولنا، دوسری بات خاموش رہنا، فضول باتوں سے، کہ انسان جتنا زیادہ باتیں کرتا ہے نا اتنا زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی ہو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد کریم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر ایک، فرمایا اپنی زبان، ما بین جبہتین، جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے زبان تمہاری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو۔ اور دوسرے نمبر پر جو دو ما بین رجلین، جو دو تمہاری ٹانگوں کے درمیان میں یعنی شرم گاہ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ ان دو چیزوں، زبان جو ہے نا بزرگوں، اگرچہ یہ تلوار نہیں ہے لیکن تلوار سے زیادہ تیز ہے۔
یہ زبان جو ہے نا اگرچہ یہ مرچیں نہیں ہیں لیکن مرچوں سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو تخت پر بھی بٹھاتی ہے اور یہی زبان ہے جو انسان کو تختہ دار پر بھی لٹکوا دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو عزت بھی دلواتی ہے اور یہی زبان ہے جو انسان کو ذلیل بھی کرواتی ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ضمانت دو، میں محمد کریم جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ فرمایا کہ اگر تیر اور تلوار اور کلہاڑی کے زخم لگ جائیں تو وہ پٹی وغیرہ کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے زخم لگتے ہیں نا وہ پٹیوں سے بھی ختم نہیں ہوتے، وہ زخم پھر ہمیشہ رہ جاتے ہیں، وہ زخم ختم نہیں ہوتے۔ بزرگ کو اسی لیے فرمایا کہ زبان کی حفاظت، زبان سے کوئی، کیونکہ جو بات نکل جائے وہ واپس تو نہیں آتی نا، پھر وہ واپس نہیں آتی۔ پھر ایک ساتھی میرے ساتھ کچھ دن پہلے ایسے اس نے میرے ساتھ بات کی تو پھر دوسرے دن آ گیا میرے پاس، صحیح آپ ناراض تو نہیں ہیں، میں نے جو بات کی ہے وہ مجھے واپس دے دیں، میں نے جو آپ کو بات کی ہے وہ واپس دے دیں۔ میں نے کہا یہ نکلی ہوئی بات کہاں واپس آتی ہے، جو نکل گئی وہ تو نکل گئی۔ اس لیے فرماتے ہیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ خاموشی جو ہے نا بزرگوں یہ بھی عبادت ہے۔ فضول باتیں، فضول مجلس سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہ جائے، بس جتنا خاموش رہو گے اتنا گناہوں سے بچے رہو گے، کسی کا گلہ نہیں ہوگا، کسی کی تہمت نہیں ہوگی، کسی کے بارے میں باتیں نہیں ہوگی۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا، اس نے کہیں پڑھ لیا حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے خاموشی اختیار کی نجات پا گیا۔ اس نے یہ بات کہیں پڑھ لی اور وہ بیٹا بادشاہ کا خاموش رہنا شروع ہو گیا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، نہ گھر والوں سے، باپ سے، بہنوں سے، ماں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، ہر ٹائم خاموش، ہر ٹائم خاموش۔ وہ حدیث پڑھی ہوئی تھی اس نے۔ باپ نے بلوایا اس کو، باتیں کی، لیکن وہ خاموشی سے بس چپ کر کے سن رہا ہے، زبان نہیں ہلاتا تھا۔ پھر باپ نے سمجھا کہ شاید میرا بیٹا جو نا گنگا ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے۔ اس نے ڈاکٹروں کو بلایا، علاج شروع کروا دیے، علاج کروا ہاں جی ڈاکٹروں سے، حکیموں سے تھک گیا، لیکن وہ نہیں بولتا۔ ڈاکٹر حکیم پریشان، بھی کیا بات ہے، بولتا کیوں نہیں ہے، بچہ ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ سب تھک گئے تب اس نے اعلان کیا بادشاہ نے کہ جو بھی میرے بیٹے کا علاج کرے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ بڑے بڑے حکیم آئے، ڈاکٹر زور لگا کے تھک گئے، وہ نہیں بولتا۔ تو ایک حکیم صاحب نے مشورہ دیا ڈاکٹر صاحب کو، بادشاہ کو، کہ آپ جو ہے نا اپنے بچے کو جنگل میں لے جائیں، ہاں جی قسم کے پھل پھول بوٹیاں دیکھے گا، جنگل کے جانور دیکھے گا، اس کے ذہن کو تازی ہوا لگے گی، اللہ اس کو شاید تندرستی دے دے۔ بادشاہ نے گھوڑے تیار کیا اور شکار پر چلا گیا، ساتھ وزیر مشیر ساتھ ہو گئے، نوکر چاکر ساتھ ہیں، کھانے پکائے ہوئے ہیں، ساتھ رکھے ہوئے ہیں، جنگل میں گئے، پھر رہے ہیں شکار کے لیے۔ ایک بوٹے سے، ایک جھاڑی سے جو ہے نا تتر کے بولنے کی آواز ہے، تتر کے بولنے کی نا آواز ایک جھاڑی سے۔ تو بادشاہ کے وزیر نے نا وہ نشانہ کر کے نا تیر مارا اسے، وہ تتر وہاں پر مر گیا۔ اور آپ کو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تیر سے اگر کوئی جانور کو شکار کیا جائے اور وہ وہیں پر مر جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اگر مارا جائے تو تیر سے شکار کیا ہوا جانور حلال ہوتا ہے، کیونکہ وہ کاٹتا ہے، وہ پھاڑتا نہیں ہے۔ گولی جو ہے نا وہ کاٹتی نہیں ہے، وہ پھاڑتی ہے۔ پھاڑنے سے جانور حلال نہیں ہوتا، کاٹنے سے حلال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تیر جو مارا نا وہ تتر جو ہے نا وہاں حلال ہو گیا۔ اس وقت جو ہے نا وہ لڑکا بول پڑا، لڑکا اس وقت بولا، اس نے کہا ہاں دوبارہ بولے گا، دوبارہ بولے گا۔ وہ لڑکے نے وہاں پر بس یہی بات کہی، اس نے کہا دوبارہ بولے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بولتا ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے، ہم تو پریشان ہیں اس کی وجہ سے، رات دن ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں سکون نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس کی پٹائی کرو، خبیث نے ہمیں ذلیل کیا، ہمیں رسوا کیا ہوا ہے،
بیٹے کی وزیر مشیر شروع ہو گئے اس کو مارنا، اس کے بیٹے کو مار 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 تھک گئے نا جب، پھر ایک جملہ کہا اس لڑکے نے پھر ایک بات کہی، اس نے کہا یہ تو میں نے ایک جملہ کہا اتنا مار لگی ہے، اگر زیادہ بولتا تو پتہ نہیں کتنا مار لگتی مجھے، یہ تو صرف ایک بات کی ہے میں نے اتنا مجھے مار لگ گئی ہے۔ تو بزرگوں یہ بولنا جو ہے نا یہ زیادہ ہی اچھا نہیں ہے، زیادہ بولنا اچھا نہیں ہے۔ بہرحال خاموشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نجات ہے۔ جیسے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا یہ مرتبہ مجھے دو چیزوں کی وجہ سے نصیب ہوا، ایک سچ بولنے کی وجہ سے، دوسرے نمبر پر خاموش رہنے کی وجہ سے کہ فضول باتوں سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت لقمان کو ہم نے سمجھداری عطا فرمائی، عقل مندی عطا فرمائی، دانش مندی عطا فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ انشکر لی انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک نے حضرت لقمان کو کیا حکم دیا؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے سمجھ دی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، یہ نہ کہیں کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میں تو ہے بھی کچھ نہیں نا بزرگوں، انسان کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اللہ جب چاہے تو بولنے والوں کی زبانیں بھی بند کر دیتا ہے، دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی بند کر دیتا ہے، سننے والوں کے کان بھی بند کر دیتا ہے، اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا۔ اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تیرے احسان ہے، تو نے مجھے زبان بھی دی، تو نے مجھے کان بھی تندرست دیے، تو نے مجھے آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک دی ہیں۔ بزرگوں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں نا ان سے پوچھیں، جو اندھے ہیں بیچارے، کبھی اس دیوار میں لگتے ہیں کبھی اس دیوار میں لگتے ہیں، نہ ان کو اپنوں کا پتہ لگتا ہے، نہ غیروں کا پتہ لگتا ہے، نہ دشمن کا پتہ چلتا ہے، نہ خیر خواہ کا پتہ چلتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے۔ اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا شکر ادا کریں۔ فرمایا کہ جو آدمی شکر ادا کرتا ہے میں رب نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہوں اور زیادہ کر دیتا ہوں۔ پھر شکر جو ہے نا بزرگوں تین قسم کا ہوتا ہے، تین طریقے سے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ ایک شکر ہوتا ہے دل سے، آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، آپ نے دل میں شکریہ ادا کر لیا تو یہ بھی شکر ہے۔ دوسرا ہوتا ہے شکر زبان سے، آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، آپ نے کہا میاں تیرا شکر، تیرا شکریہ سے، ہاں جی آپ کی مہربانی ہے، آپ کا احسان ہے میرے اوپر، آپ نے اس کا شکریہ کر دیا زبان سے۔ ایک ہوتا ہے شکریہ اعضاء سے، جیسا کہ سندھ کے اندر رواج ہے نا، سندھ کے اندر آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آگے سے ایسے کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں سندھی لوگ، تو یہ ایک قسم کا احسان مندی ہوتی ہے، ایک قسم کا یعنی شکریہ ادا کرتے ہیں وہ، تو یہ بھی شکریہ ہے ایک قسم کا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو شکریہ کا طریقہ سکھلایا اعضاء سے، وہ نماز ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم تیرا حکم ماننے کے لیے تیرے در پر آ گئے ہیں، یہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ اور شکر آج جو ہے نا سب سے بڑی بیماری کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ناشکرے بن چکے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ انسان ناشکرا ہو چکا ہے، اکثر ان میں سے فرمایا ناشکرے ہیں۔ اللہ نے کتنا نعمتیں دی ہیں ہمیں، لیکن شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے یار بڑے تنگ ہیں، بڑے پریشان ہیں، کچھ نہیں ہے، فصل کچھ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، بس ناشکری ہی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنا لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ تنگ ہیں، آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بیچارے، 3 دن 4 دن کھڑے رہتے ہیں، آٹا نہیں ملتا، اور وہ آٹا بھی ایسا جو کئی زمانے میں آپ جانوروں کو بھی نہیں ڈالتے تھے، ایسے آٹے مل رہے ہیں اور لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن آٹا پھر بھی نہیں مل رہا۔ تو اللہ کا احسان نہیں ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے عزت کے ساتھ کھانا عطا فرما رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ فرمایا کہ جو آدمی ناشکری کرتا ہے اللہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، نہ اللہ کی شان میں کوئی فرق آتا ہے۔ ساری دنیا اگر نافرمان ہو جائے، ساری دنیا اگر ناشکری ہو جائے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے، اور اگر ساری دنیا اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے پھر بھی اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، یہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اپنے فائدے کے لیے شکر کرتے ہو۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا۔ اچھا یہ حضرت لقمان کے بارے میں جو بات مشہور ہے نا کہ وہ حکیم تھے، حکمت کے نام سے مشہور ہے نا حضرت لقمان حکیم، کہ وہ دوائیوں والے حکیم نہیں تھے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، وہ دوائیاں دینے والے حکیم نہیں تھے۔ حکمت سے مراد ہے سمجھداری، حکمت سے مراد ہے دانش مندی، عقل مندی، یعنی بڑے سمجھدار تھے،
بڑے ہوشیار قسم کے ذہین تھے، اللہ پاک نے ان کو بڑی سمجھ دی تھی۔ مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ دوائیاں دینے والے تھے۔ وہ ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ یار حضرت لقمان بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے جو نا حکا بنا دیا، حکے کو ایجاد کیا انہوں نے پہلے، یعنی یہ بڑی سمجھداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو حکیم بنایا۔ حکیم کا جیسے قرآن کو بھی اللہ نے حکیم کہا، قرآن حکیم، اللہ کی ذات بھی حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب یہ نہیں کہ دوائیں دینے والا، مطلب ہے کہ سمجھداری والی باتیں کرنا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ، یہ کہ شکر کر تو اللہ پاک کا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص شکر کرتا ہے پس بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اپنے ہی ذات کے نفع کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے پس بے شک اللہ بے نیاز بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ تمہاری ناشکری سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں شکر کرنے والی زبان نصیب فرمائے۔